یا یہ قدرت کا نظام بھی جو ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے، پاکستانی فینس کو بالکل آخری مومنٹ تک لے کے جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ لگی رہیں، آخری بال تک کسی نہ کسی طرح کیلکولیشن کرتے رہیں، کوئی تسبیحہ پڑھتے رہیں، کوئی مطلب بس دعائیں کرتے رہیں کہ کوئی میریکل ہو جائے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، افسوس یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئی سی سی ٹورنامنٹس میں ہمیشہ کہانی جو ہے وہ کسی میریکل پہ آ کے ہی رک جاتی ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، پچھلے کچھ دفعہ سے تو یہی ہوتا چلتا آ رہا ہے۔ سو انفارچونیٹلی دس از بین دا کنسسٹنٹ تھیم، اور اب پھر سے یہی ہوا ہے، حالانکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب کہانی مورلیس ختم ہی ہو گئی ہے، ہم نہ ہی سمجھیں، اور ابھی بھی ویسے جو کیلکولیشن آئی ہے اس پہ نہ ہی سمجھے تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو اپنے بی پی کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو نہ ہی سمجھے تو بہتر ہے۔ انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ہرایا، 4 وکٹوں سے ہرایا، اور بہت ہی اچھا میچ ہوا، اٹ واز اے ویری کلوز میچ، ویری ویل فاٹ میچ، جو ایک اٹ کیپٹ سوئنگنگ، کبھی انگلینڈ کے طرف تھا کبھی نیوزی لینڈ کی طرف تھا، سو اٹ واز اے ویری گڈ، نیوٹرل کے طور پہ اگر آپ وہ میچ دیکھیں تو بہت ہی مزے کا میچ ہوا تھا۔ لیکن فرام اے پاکستانی فین پوائنٹ آف ویو 15ویں اوور کے بعد میرے خیال سے لوگ جو ہیں ان لوگوں کی آہستہ آہستہ کر کے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ انگلینڈ جو ہے وہ کب چیس کرے گا، کب میچ ختم ہوگا، کیونکہ جو میچ سے پہلے سیناریوز تھے اس میں یہی کہیں پہ کچھ کیلکولیشن تھی کہ اگر 15th اوور تک انگلینڈ کر لے تو پھر شاید ہمارے لیے جو کیلکولیشن ہے وہ تھوڑی آسان ہو جاتی، بٹ بہرحال آخری اوور تک گیا میچ، تو اس لیے ہم لوگوں کی جو کیلکولیشن جو بظاہر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹنگ کرتے ہوئے اگر ہم پہلے بیٹنگ کر رہے ہوں گے تو وی ہیو ٹو ون بائی 67 رنز ایسے کچھ ہے، 60 پلس بھی اگر کر لیں، اور اگر چیز کر رہے ہوں گے تو وہ ہمیں ایک جگہ لکھا ہوا ہے 11 اوور میں کرنا ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے 13 اوور میں کرنا ہے، تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن دونوں ہی سچویشن میں چاہے وہ 11 اوور ہوں چاہے وہ 13 اوور ہوں، 14 بھی اوور اگر ہو جائیں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا، اسپیشلی فرام اے بیٹنگ پوائنٹ آف ویو۔ جو پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں اس میں بھی 65 رنز سے جیتنے کے لیے ہم لوگوں کو کرنے ہوں گے کوئی 200، ان سری لنکن پچز کے اوپر تو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے بھی 200 نہیں کیے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا آئی تھنک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نہ ہی سمجھیں تو بہتر ہے، اپنے دل کو بھی کنٹرول میں رکھیں، بی پی کو بھی کنٹرول میں رکھیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از اے اسپورٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سری لنکا کو ہم 70-80 پہ آل آؤٹ کر دیں، 110 پہ آل آؤٹ کر دیں، اور وہ آ کے ہم 10-11 اوور میں چیز کر لیں، یو نیور نو۔ 200 والا مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے، اس میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 160 کر لیں اور پھر 100 پہ آل آؤٹ کر دیں، تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ از اے اسپورٹ اینڈ اسٹرینجر تھنگس ہیو ہیپنڈ، بٹ مشکل لگ رہا ہے بہت، پھر یہی ہوگا آئی تھنک انگلینڈ اینڈ نیوزی لینڈ ول گو تھرو، اینڈ لیٹس سی اب کل کے لیے میچ میں ہم لوگوں کی ٹیم کیا ہونی چاہیے، یہ بھی آئی تھنک میچ واپس سے کینڈی میں ہی ہے، اب اسکواڈ جیسی ہے اس میں اب کیا ہی آئی تھنک ابھی چینجز وغیرہ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، بیکاز ابرار کو بھی کھیلنا چاہیے، اوبویسلی از اے پراپر اسپنر، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اگر بٹھانا چاہیے تو شاداب نواز دونوں ایک ساتھ کھیل رہے ہیں، اور سائم بھی ابھی جس طرح کیونکہ بیٹنگ فارم چل رہی ہے اگر جس طرح کھیل رہا ہے تو ان تینوں کو ایک ساتھ ٹیم میں ہونا جو ہے وہ ہماری بیٹنگ کے اوپر سب سے زیادہ بھاری جا رہا ہے۔ سیکنڈلی شاداب کی بولنگ سے زیادہ وہ بیٹنگ میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرے، بولنگ تو اس سے ہو نہیں رہی، اور نواز سے تو دونوں چیزیں ہی نہیں ہو رہی، تو وچ از وائی آل تھری آف دیم آر انفارچونیٹلی آئی تھنک بینگ دا بگیسٹ لائبلٹی فار دس انٹائر کمبینیشن۔ اس کے بعد ہم اگر بیٹنگ میں بھی دیکھیں تو اگین سائم ہیز ناٹ پروڈیوس دا رنس، تو اوپننگ میں فرحان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے، سلمان علی آغا ونڈا ان کے اوپر بائی لیٹرلز میں جس طرح کر رہے تھے ٹورنامنٹ میں، ہی از ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم لائک دیٹ، صرف ایک نامیبیا کے میچ میں 38 مارے، پھر ان کا بھی وہ ہے، بابر کو جس پوزیشن پہ بھیجے ہیں اٹس اے ویری نیو پوزیشن فار ہم، ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو پرفارم، وہ آتے ہیں کنسولیڈیٹ کرتا ہے، سلو رنز کر کے چلا جاتا ہے، پھر گالیاں اسی کو پڑھنی ہوتی ہیں، وہ تو ہم نے سب نے تھان کے رکھی ہوئی ہے، کافی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ایک بابر اعظم کو جو ہے وہ گرانے کے چکر میں پوری ٹیم کو ہی تباہ برباد کر دیا لوگوں نے، وچ از انفارچونیٹ، بٹ اینی وے دا سچویشن از اٹ از واٹ اٹ از۔ آئی تھنک شاداب نواز دونوں کو تو نہیں کھیلنا چاہیے فار شور، سائن کو میرے خیال ہے نہیں ڈراپ کریں گے اس وقت، کیونکہ اب بیٹنگ میں اور کوئی ہے نہیں نا پیچھے، یا تو بابر کو ڈراپ کریں گے اور نافع کو ڈالیں گے، تو وہ بھی ٹرائی کر لیں، بٹ کیا بہت ہی امپاسبل سی سچویشن لگ رہی ہے کل کے لیے، لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، بٹ یا اٹ سیمز ویری ڈیفیکلٹ۔ یو گائز ٹیل می واٹ ڈو یو تھنک، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ کر سکیں گے کہ 60 رن سے جیت جائیں یا پھر 10-11 اوور میں جیت جائیں؟
کر سکیں گے تو بتائیں، کامنٹس میں بتائیے گا. آئی فار ون تھنک اٹس پریٹی ڈیفیکلٹ، بٹ لیٹس سی، یو نیور نو.